ہماری تربیت اور ہماری تعلیم اور ہماری رہنمائی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی سے اعلیٰ اور بڑی اور بہتر اور قرآن کریم جیسی کتاب کی موجودگی میں اس سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر قرآن کریم پر آپ ایک نظر ڈالیں کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سے مقاصد ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے حصول کے لیے وہ اتنے دور سے آتے ہیں، بحری بیڑے لے کے، ہوائی جہاز لے کے، جدید سے جدید اسلحہ لے کے، اور جہاں پہ ان کو ایسے خطرات محسوس ہوتے ہیں اپنے نظام اور اپنے سسٹم کے خلاف، وہاں پر وہ جنگ برپا کر دیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی۔ ہمارے بھائیوں نے بڑی کوشش کی، ان جیسا لباس بھی اختیار کیا، ان جیسے اٹھنا بیٹھنا بھی اختیار کر لیا، ان کی زبان بھی اختیار کر لی، ان کی عادات بھی اختیار کر لی، ان سے محبت بھی پیدا ہو گئی، اس طرف آنا جانا بھی بڑے شوق سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا میرا سوال ہے کہ کیا وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ واہ واہ بس آپ بہترین ہیں اور آپ سے بڑھ کے اچھا کوئی نہیں؟ حاشا و کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام جو ہم ان کی پیروی میں اور ان کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اس تمام اعمال کا جواب اور ان تمام فضول کوششوں کا جواب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ تمام کائنات کی فکر فرمایا کرتے تھے، پوری امت کی فکر اور غم آپ کو ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان کو کسی طرح دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا جائے، ان کو کسی طرح بات سمجھا دی جائے، ان کے دل کسی طرح نرم ہو جائیں اور یہ دین دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو نبوت کے اور رسالت کی ذمہ داریاں لگائی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس وہی کافی ہیں، اس سے زیادہ ان کی خوشامد کرنے کی، ان کے آگے پیچھے ہونے کی، ان کے آؤ بھگت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر، یہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا مذہب بدل کے ان کی ملت اور ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں۔ یہ پیغام اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نصیحت، یہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اسی طرح بالواسطہ امت بھی مخاطب ہے اس میں۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اسلام کے اوپر مضبوطی سے چلے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، یا پھر ہم اللہ کو ناراض کر کے دین اسلام کو چھوڑ کے اغیار اور ان کے ناکارہ راستوں پر چلنے کی کوشش کریں اور آخر میں نتیجہ کیا ہو؟ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی مول لینا اور پھر اس کے بعد اپنے دین، اپنے تمدن، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا، اور آخر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ تو ہم میں سے نہیں ہیں، آپ تو مسلمان ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے نام نہاد سب سے بڑی طاقت ہے، وہاں کے صدر کے کئی بیانات ایسے آ چکے ہیں، مسلمانوں کے آنے والے ملکوں پہ پابندیاں لگائیں، مسلمانوں کے اوپر مختلف قوانین بنائے، حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم ان کے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم ان میں گھل مل گئے ہیں، اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اچھا، جب ایسا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے تو ایمان چھوڑنا پڑے گا،
العیاذ باللہ. تو پھر کیا کیا جائے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اے ہمارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، جس کو ہدایت چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، جس کو اس دنیا میں بھی عزت اور مقام چاہیے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب چاہیے، تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پہ، قرآن کی بیان کردہ ہدایت پہ، سنت رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر چلنا ہوگا، تب جا کے اس کو کامیابی ملے گی، ورنہ اور راستوں میں کوئی کامیابی نہیں. لیکن اگر ہم کو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے پیش فرما دی، قرآن عربی غیر ذی عوج، ایسا قرآن کریم ہے جو صاف ستھرا عربی کلام میں ہے، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی لگی لپٹی بات اس میں نہیں ہے، صاف ستھرا واضح کلام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو وہ بات سمجھ میں پھر بھی نہ آتی ہو، اور وہ پھر بھی اسلام اور دین کا راستہ چھوڑ کے دوسروں کی نقل اتارنے میں اور اس سمجھ میں لگ جائے کہ عزت اس طرف ہے، تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہوگا اس کا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تنبیہ فرمائی اور فرمایا اگر اس دین اور علم کے حصول کے بعد بھی ان کی خواہشات پہ اگر عمل کرنے لگے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی رکھوالا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے گھر میں کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح دین کے قوانین کی، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. میں بدگمانی نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اکثر اور بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر میں بہت بڑا تضاد موجود ہوتا ہے. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قرب میں آنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت میں آنا ہے، اللہ کی مدد میں آنا ہے، تو پھر ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا. اس کے علاوہ یقین جانیے، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کسی اور راستے میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے. اس دنیا کے اندر کتنا رہ لیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت ہی لمبی عمر پائی تو 100 سال ہو جائیں گے، لیکن آخر ختم تو ہونا ہے نا. اور عربی محاورہ ہے کل آت قریب و کل ماض بعید. جو آنے والا ہے وہ قریب ہے اور جو گزر گیا وہ دور ہے، چلا گیا. جو آنے والا ہے اس کے لیے ایک مسلمان کو تیاری کرنی ہوگی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ایک عقل سلیم والا مسلمان، ایک کامل الذہن مسلمان، ایک انٹیلیجنٹ مسلم وہ ہے کہ جو ابھی سے اپنے موت کی بات کی تیاری شروع کرے.